بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کو ایک غم گساری والا دین بنایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا اور آپ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے تو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ انک لتحمل الکل، کہ اللہ کے رسول اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتحمل الکل، کیونکہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اسلام ایک مدد کا دین ہے، ایک غم گساری کا دین ہے، ایک تعاون کا دین ہے، اخوت اور بھائی چارے کا دین ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اسی دین کی وہ برکت کی بدولت آپ نے وہ بھائی چارہ کروایا، وہ مواخات کروائی کہ آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی کائنات اس مواخات کو بطور مثال پیش کرتی ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ دین کی محبت تھی، وہ دین کا ایک تعلق تھا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مثل المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا کالجسد، جسم کی طرح ہے، کہ جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ انہی مواخات کے اصولوں میں سے اسلام نے، جہاں تک میرا علم ہے، پچھلی کسی شریعت میں ایسا کوئی قانون اور ایسی فضیلت بیان نہیں کی گئی جو اسلام نے بیان کی، اور وہ کیا تھی؟ کسی مصیبت زدہ بندے کی قرض کے ذریعے سے مدد کرنا، اسے قرض دینا، اس کی پریشانی میں اس کی مدد کرنا، مال کے ذریعے سے اس سے تعاون کرنا۔ قرض لینے والے کو اور قرض دینے والے کو، دونوں کو اسلام نے بہت ساری بشارتیں دی، شرائط بھی بیان کی، اصول اور ضابطے بھی بیان کیے۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جسے سب سے لمبی آیت کہا جاتا ہے، یہ پورے کے پورے قرض کے مسائل اور لینے دینے کے مسائل سے پوری کی پوری آیت بھری ہوئی ہے۔ کس لیے؟ اسلام نے پیسے کو جمع کرنے کو پسند نہیں کیا، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کی ضرورتوں پہ خرچ کرنے کو اسلام نے ترغیب دی ہے۔ آپ اللہ کے لیے کسی پہ صدقہ نہیں کر سکتے، اسے قرض دے سکتے ہیں تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، تاکہ اس کی ضرورت میں، اس کی حاجت مندی میں اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کی حاجت پوری ہو جائے، اس کی حاجت مندی ہو جائے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم کسی کو قرض دینے کی بجائے بینکوں میں اپنے پیسے کو رکھنا اچھا سمجھتے ہیں۔ ہمارا پیسہ کسی کے کام نہ آ جائے، ہماری یہ عادت بن چکی ہے۔ یہ عادت مسلمانوں کی عادت نہیں بلکہ یہودیوں کی عادت ہے کہ وہ مال کو جمع کرتے تھے۔ اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو مال سے محبت کرنے والا اور مال کو جمع کرنے والا ہے۔ چند گزارشات اسی ضمن میں کہ قرض دینے والا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ دنیا کے اندر انسان انویسٹمنٹ کرتا ہے، تجارت ہے، لاس اور پروفٹ دونوں اس کا حصہ ہے، لاس بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن قرض دینا کسی مومن کو، سب سے پہلے یہ حدیث یاد کر لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ کوئی مسلمان آپ کے پاس آیا ہے سوال لے کے، مدد کی التجا لے کے کہ میری مدد کیجئے، میں مجبور ہوں، حاجت مند ہوں، مجھے قرض دے دیجئے، مدت اور مہلت دے دیجئے تاکہ میں اپنی ضرورت کو پورا کر کے آپ کی امانت لوٹا دوں گا۔ وہ بندہ اس کی مدد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد
اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. آپ اللہ کے لیے اس سائل کے سوال کو پورا کیجئے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ جو شخص قرض لینے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قرض کو اس نیت سے لے کہ میں اس قرض کو ادا کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ من اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، جو کسی سے قرض لیتا ہے اس نیت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ میں اس کا مال اسے لوٹا دوں گا، ادى الله عنه، اللہ اس سے اس کا مال ادا کر دیں گے. اللہ اس کی امانت کو پورا کرنے میں اس کی مدد کریں گے، اس کی ذمہ داری کو پورا کرنے میں اللہ اس کی مدد فرمائیں گے. ومن يريد اتلفها، اور جو اس نیت سے مال لے کے میں نے واپس نہیں کرنا، اتلفها اللہ عنہ، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ میں ایک ایسی عورت تھی جو لوگوں سے قرض لیتی اور بعد میں مکر جاتی، انکار کر دیتی، قرض دینے کا ارادہ نام تک نہ لیتی، منع کر دیتی کہ میں نہیں دوں گی. اللہ کے رسول نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا. تو آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ من فرج مسلما من کرب الدنیا، جو بندہ کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیفوں میں اس کی مدد کرتا ہے، فرج اللہ عنہ من کرب یوم القیامہ، اللہ اس شخص سے قیامت کے دن کی تکلیفوں کو دور کر دے گا. ہم صرف ہر چیز میں پروفٹ اینڈ لاس دیکھتے ہیں. مومن کو قرض دینا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے؟ بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقرض مسلما، جو بندہ کسی مسلمان کو قرض دیتا ہے، قرضا حسنا، قرض حسنا یعنی اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. وہ اس کے پاس آیا اور اس نے اس کو دے دیا کہ یہ لو، تم میرے بھائی ہو، میرے مسلمان بھائی ہو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، یہ لو اپنی ضرورت کو پورا کرو. اس بندے نے اس کی ضرورت کو پورا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ بِمِثْلِهِ صَدَقَةٌ، جتنا مال اور قرض وہ اسے دیتا ہے ہر دن اللہ اس مال کی مقدار کے برابر اس کے نامہ اعمال میں صدقے کا اجر لکھوا دیتے ہیں. اور اب اس نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں 10 دن میں، 15 دن میں، مہینے میں، سال میں واپس کر دوں گا، لیکن وہ نہیں کر پایا. اس نے اور ٹائم مانگا یا اس نے تاخیر کر دی، لیکن دینے والے نے صبر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ بِمِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ، اللہ اس کے صبر کی وجہ سے جتنی دیر وہ تاخیر کرتا رہے گا اللہ اس کے نامہ اعمال میں دگنا اجر، دگنے صدقے کا اجر لکھوا دیں گے. سبحان اللہ. کیا مطلب کہ آپ نے کسی کو جو اللہ کے لیے دیا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ ایک ایسی نیکیاں ہیں جو کل قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں بڑی بڑی نیکیاں بن کے آپ کے نامہ اعمال میں شمار اور موجود ہوں گی. لیکن اللہ کے لیے، اور جہاں میں نے شروع میں بیان کیا جو دینے والا ہے اس کی نیت بھی ہو کہ میں دینا چاہتا ہوں، دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کی مدد اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لازم کر لی ہے. ان 3 بندوں میں سے ایک بندہ جس نے کسی سے قرض لیا، اور وہ قرض دینا چاہتا ہے، کوشش کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اپنے غیب کے خزانوں سے اس کی مدد ضرور فرمائیں گے، کیونکہ اللہ نے یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ میں اس کی ذمہ داری کو، اس کام میں اس کی مدد کروں گا، کیونکہ یہ کسی کے مال کو کھانا نہیں چاہتا بلکہ لوٹانا چاہتا ہے. تو میرے عزیز، میرے محترم، حدیث میں واقع آتا ہے ایک شخص نے کسی سے اللہ کے نام سے قرض لیا، اس سے وعدہ کیا، لیکن جب وعدے کی میعاد آئی تو اس شخص لینے والے اور دینے والے کے درمیان ایک دریا یا سمندر حائل تھا. اس روز جس دن وعدہ تھا جانے کی کوئی سبیل نہیں تھی، کوئی کشتی وغیرہ نہیں تھی. تو اس دینے والے نے اللہ کے نام سے ایک لکڑی کے اندر اس کے پیسے رکھے اور ایک خط رکھا، اور اس لکڑی کو اس دریا کے سپرد کر کے یہ کہا کہ اللہ، میں نے تیرے نام سے قرض لیا تھا، میں اس قرض کو اس قرض دار تک پہنچا نہیں پا رہا، میرے لیے اسباب اور وسائل نہیں ہیں، لیکن تو پہنچانے پہ قادر ہے. اے اللہ، میں اس مال کو تیرے سپرد کر رہا ہوں، اس کے صاحب تک پہنچا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بات مختصر
کہ وہ مال اللہ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس شخص تک پہنچا دیا جس شخص سے اس نے اللہ کے نام سے اور اس ذات کے نام سے وہ قرض لیا تھا۔ سبحان اللہ، دینے والے کی نیت خالص ہو، اللہ اپنی غیب کے خزانوں سے مدد فرما دیا کرتے ہیں۔ اور یاد رہے، دینے والا بھی اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے دے، نہ کہ ذاتی تعلقات کو دیکھتے ہوئے، نہ کہ ذاتی علاقات کو دیکھتے ہوئے، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اپنے مومن بھائی کی مدد کرے۔ اور یہاں پر آخر میں ایک چیز واضح کر دوں، جو شخص قرض لیتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفس المؤمن معلقۃ بدین حتی یقضى عنہ، کہ قرض جب تک ادا نہ ہو تب تک مومن بندے کی جان بھی لٹکی رہتی ہے، وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کا قرض دور نہ کر دیا جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اس یقین سے کہ میرا اللہ مجھے اجر دے گا، تو کیا اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دے گا؟ فرمایا ہاں، اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ وہ صحابی چلے گئے، دوبارہ بلوایا، کہا تم نے کیا سوال کیا تھا؟ کہ اللہ کے رسول، میں نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے اس یقین سے کہ اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دے گا اور جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا، ساری کوتاہیاں معاف کر دے گا، لیکن قرض کو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک تیرا قرض نہ دے دیا جائے۔ کیا پتہ چلا کہ مجاہد اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو جائے، لیکن اس کے قرض کی ذمہ داری جب تک ادا نہیں ہوگی تب تک وہ جنت میں نہیں پہنچ سکتا۔ قرض لینا ایک مجبوری ہے، لیں، ضرور لیں۔ قرض دینے والے کو اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے قرض دینا چاہیے، لیکن یہ مجبوری ہو، ضروری ہو، نہ کہ عادت بن چکی ہو، نہ کہ عادی ہو کہ وہ لوگوں سے قرض لینا تو جانتا ہو لیکن واپس کرنا نہ جانتا ہو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قرض دینے والے کو اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اللہ فرماتے ہیں جو قرض دینے والا ہے، اگر وہ صاحب مال ہے، صاحب استطاعت ہے، اس سے چاہیے کہ ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ، وہ صاحب استطاعت ہے، اسے چاہیے اپنے مومن بھائی کو مہلت دے دے کہ اللہ اس کے لیے آسانی فرما دے اور اس کا قرض دے دے۔ اور میں نے جیسے حدیث بیان کی کہ جب تک وہ صبر کرتا ہے اللہ اس کے مال کے بدلے میں دگنا اجر اسے اور صدقے کا اجر اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَصَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم جس نے قرض دیا ہے، تمہیں اللہ نے مال دیا ہے، تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اگر تم اللہ کے لیے اسے معاف کر دو وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر اور اعلیٰ ہے۔ اس لیے قرض دینا ایک مومن کو یہ بڑے ہی اجر کا کام ہے۔ قرض لینے والے کے لیے اگر اس کی نیت درست اور صحیح ہو، اللہ نے اس کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دعائیں جو آپ نے قرض والوں کو سکھائیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے یہ بات اور یہ دعا سکھائی۔ آپ نے فرمایا علی، اگر احد پہاڑ کے برابر بھی تم پر قرض ہو، یہ کلمات پڑھتے رہو، اللہ اس قرض کو تم سے دور کر دے گا، اس قرض کو تم سے ادا کر دے گا۔ اور وہ کلمات ہیں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور دوسری روایت میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ مسجد میں پریشان بیٹھے تھے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابو امامہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں ابھی نماز کا وقت بھی نہیں اور مسجد میں دیکھ رہا ہوں اور تم پریشان ہو، کیا بات ہے؟ کہا لذمتنی الدیوم والہموم، اللہ کے رسول قرض نے مجھے پریشان کر دیا ہے، قرض کے بوجھ نے مجھے غمگین کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ تم ان کلمات کو پڑھتے رہو، اللہ اپنی رحمت سے تمہارے قرض کو تم سے دور کر دے گا، تمہارے قرض کو تم سے ادا کر دے گا۔ اللہ کے رسول نے ان کو کلمات سکھائے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔